بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا زہرہ کا مسئلہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گرم ہے۔ مجھے اس کے والد اور اس کی والدہ پہ ترس آتا ہے، کیونکہ میرے اوپر بھی اس قسم کا وقت گزرا۔ خیر ایسا تو نہیں، اس سے ملتا جلتا۔ میری چھوٹی بچی میرے سے جدا ہوئی، چڑیا گھر میں سیر کے دوران بچھڑ گئی۔ 6-7 سال کی تھی، بچھڑ گئی، انگلی پکڑی ہوئی تھی، انگلی چھوٹی تو بس وہ رش میں گم ہو گئی۔ لیکن وہ 10-15 منٹ ہم سے جدا رہی، لیکن اس 10-15 منٹ میں ہم پر کیا بیتی۔ پاؤں تلے سے زمین نکلنے کا محاورہ سن رکھا تھا، لیکن اس دن میں نے اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی دیکھ لی کہ ایسے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ پاک نے والدین کے دل میں ایسی محبت رکھی ہے اولاد کی۔ ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی جس میں بچہ جو ہے وہ پانی میں سمندر کے کنارے سے کھیلتا کھیلتا وہ پانی کے اندر چلا گیا اور وہ ڈوبنے لگا، تو باپ سے رہا نہیں گیا۔ باپ کو تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن بس اپنی شفقت سے مجبور ہو کر باپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ کود گیا باپ بیٹے کے پیچھے۔ بیٹے کو نکالتے نکالتے بیٹا تو پہلے ہی غوطے کھار چکا، مرنے کے قریب تھا، وہ بھی مر گیا اور باپ بھی مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کی محبت۔ کتنی بے وقوفی کرتے ہیں وہ بچے اور بچیاں جو یوں بھاگ کر اپنی شادیوں کا اہم فریضہ اور زندگی کا اہم فیصلہ اپنے سر پہ کرتے ہیں۔ میرے پاس میرے ادارے میں نکاح آسان تحریک کے دفتر میں بے شمار جوڑے آتے ہیں، بھگوڑے جوڑے پورے ملک سے آتے ہیں۔ میرا ایک دفتر لاہور میں مختلف جگہوں میں، ایک دفتر دربار کے بالکل جو قریب ہے، وہاں پر اس قسم کے بہت سارے جوڑے آتے ہیں۔ تو ہم ان کو بہت سمجھاتے ہیں، بھائی اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، والدین کی دعاؤں کے ساتھ کام ہوگا تو بڑی برکت والا ہوگا۔ کتنے شادیاں والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی سرپرستی میں ہوتی ہیں، اس میں بھی کچھ بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، اس میں بھی پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو جو آپ بالکل اپنے سر پہ کر رہے ہو، تو اس میں یہ جو عشق کا بھوت جو ہے یہ تھوڑے دنوں میں اتر جائے گا، تو پھر جو ہے نا بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ اس لیے واپس پلٹو، اپنے والدین کے ساتھ رجوع کرو، وہ جیسے بھی ہے وہ آپ کو قبول کر لیں گے۔ لیکن ان کو جتنا مرضی سمجھاؤ، وہ اتنی کشتیاں جلا کے آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے سمندر میں کودنا آسان ہے اور ان کو والدین کے پاس دوبارہ جانا مشکل لگتا ہے۔ اب یہ دعا زہرہ کے واقعے کے بعد اب پوری دنیا ان کو سمجھا رہی ہے، سارے سوشل میڈیا والے، ساری دنیا کے لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ ادھر اڑی ہوئی ہے۔ تو اب ان کو سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ پھر ان کی ہم شرعی نکاح پڑھا کر ان کو جو ہے نا کوئی وہ کورٹ میرج کا راستہ دکھاتے ہیں، تو وہ ہمارے وکیل دوست ہیں، وہ فوراً نکاح پڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ بجائے اس کے کہ ان کو والدین کے پاس بھیجنا مشکل، پولیس کے پاس بھی بھیجنا کوئی فائدہ نہیں، پولیس نے بھی کوئی فائدہ کچھ نہیں کرنا۔ وہ ہمارے ایک پولیس کے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے دوستوں نے پتہ لگا ایک پارلر میں جو ہے نا کوئی گندا کام ہو رہا ہے، 5 لڑکے 5 لڑکیاں بیک وقت ان کو گندے کام کرتے ہوئے ملوث دیکھا اور ان کو اٹھا کے لے کر جمع کیا، اور ان کا اگلے دن جج کے سامنے جب پیشی کی تو جج نے ان پولیس والوں کو ڈانٹا، اور ان کی جو ہے یعنی تو پولیس والوں نے کہا ہم کیا کریں۔ تو پولیس والوں کے پاس بھی بھیجنا مشکل، کوئی فائدہ نہیں، تو اس لیے ان کو مجبوراً ان کو شرعی نکاح پڑھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ منہ کالا کرتے رہیں بغیر نکاح کے۔ تو نکاح ہی کر لیں، چلو جو کرنے نکاح کر کے کریں، تو نکاح کر کے چلو کم از کم وہ زنا کا گناہ تو نہیں ہوگا۔ تو ان کو نکاح کرواتے ہیں، پھر ان کو کورٹ میرج کا راستہ دکھاتے ہیں، پھر ان کا جو ہے نا وہ آگے وہ راستہ، لیکن ان کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں دیکھو پہلے اب تک آپ کا ملنا جلنا اور آپ کا آپس میں مل جل کے رہنا سب ناجائز تھا، حرام تھا، صرف نکاح کے لیے ایک آدھ نظر دیکھنے کی اجازت تھی، وہ تو تھی، لیکن آپ نے تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے اور کتنے مہینوں سے اور کتنے سالوں سے تمہاری دوستیاں چل رہی تھیں، اور اب تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور خطرناک قدم اٹھایا۔ لیکن اب بہرحال میں تمہارا نکاح پڑھانے لگا ہوں، نکاح ہوتے ہی تمہارا وہ جو آپس میں ملنا جو گناہ تھا نا، اب وہ گناہ کی بجائے ثواب ہو جائے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اب آپ دونوں بن جاؤ گے میاں بیوی، اب آپ کا محبت سے دیکھنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہوگا، لیکن شیطان اب آپس کی محبت نہیں کرنے دے گا، آپس میں لڑائی کروائے گا۔ اب وہی پہلے جو آپس کی گندی باتیں بھی تمہیں اچھی لگتی تھیں، ایک دوسرے کی عیب بھی تمہیں شیطان اچھا بنا کے دکھاتا تھا، اب شیطان اتنا خباثت کرے گا
ایک دوسرے کی خوبیاں بھی خامیاں بنا کر دکھائے گا، آپ کی اچھائیاں بھی ایک دوسرے کو برائیاں بنا کر پیش کرے گا۔ لہذا اب آپ مہربانی کر کے بتکلف شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے آپس میں محبت سے رہنا ہے، اور سب سے پہلے والدین کو فون کرو، ان کو مطمئن کرو، ان کی دعائیں لو تاکہ تمہاری پھر شادی خانہ آبادی ہو۔ اگر ان کی دعائیں کے بغیر ہوگا یہ کام تو پھر یہ تمہاری شادی خانہ بربادی بن جائے گی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، چند دنوں کے اندر وہ سارا وہ عشق کا بھوت اترتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں وہ لڑ جھگڑ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور یا تو واپس جاتے ہیں ماں باپ کے پاس، یا پھر وہ کہیں اور غلط راستوں پہ اور انتہائی خطرناک راستوں پہ چل پڑتے ہیں، جو میں یہاں بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ ہم سب کے بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ والدین بچوں کے لیے دعائیں کریں، بچوں کو گھر میں ساری نعمتیں، ساری سہولتیں دے دیں، اور ان کی ہر خواہش پوری کریں، ہر خواہش کا احترام کریں، لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، نکاح کی خواہش، اس میں ان کے لیے جب وہ رکاوٹ ڈالیں گے، اور ان کو بچپن سے ہر خواہش کو پورا کرنے کا ان کو جو ہے نا آپ نے عادی بنا دیا۔ بھئی جو جی میں آیا، بھئی یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بھئی جی میں آیا دیکھ رہا تھا۔ بھئی یہ کیا سن رہے ہو؟ بس میرا جی چاہ رہا ہے اس لیے سننے لگ گیا۔ جو جی میں آیا سنیں، جو جی میں آیا دیکھے، جو جی میں آیا کھائے، جو جی میں آئے پیے، جدھر جی آئے چلے۔ تو ہر جی چاہت کو پورا کرنے کا آپ نے اس کو عادی بنا دیا اب، اور آپ نے موبائل بھی اس کو ہاتھ میں دے دیا، اور موبائل میں دنیا بھر کا گند بھی اس کو دکھا دیا، اور دنیا بھر کے گند کا راستہ بھی اس کو آپ نے دکھا دیا۔ اب وہ دنیا بھر کا گند بھی آپ نے اس کو، دنیا بھر کی خباثت اور بے حیائی اور فحاشی دیکھنے کا اس کو آلہ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور پھر آگے دنیا بھر کے لوگوں سے رابطہ کرنے کا راستہ بھی اس کو آپ نے دکھا دیا۔ اب جو ہے نا، اب چاہے وہ دعا زہرہ کا باپ جو ہے وہ سنے گھر میں ہی بیٹھ کے آن لائن کام کرتا تھا، وہ کوئی دور نہیں جاتا تھا، وہ بھی گھر میں ہی تھا، بیٹی بھی لاک ڈاؤن کے بعد سے گھر میں ہی تھی، لیکن جب یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی یہاں ساتھ کمرے میں بیٹھی ہے، بیٹی یہ سامنے بیٹھی ہے، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی نیٹ پہ کس کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے اور کیسے رابطہ کر رہی ہے، وہ آپ نے کیا ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ وہ کراچی میں بیٹھے لاہور رابطہ کر رہی تھی، اور لاہور میں ہے جی اتنی بات آگے بڑھی کہ اس کو رمضان کا، ماں باپ کا، اللہ رسول کا، کسی چیز کا خیال نہیں رہا۔ اس کا جب بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں۔ میں نے بے شمار نوجوان لڑکوں کا، لڑکیوں کا جی تجزیہ کیا، انٹرویو لیا، اور ان کے حالات دیکھے۔ پوری دنیا سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، لڑکے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، لڑکیاں ہم سے رابطہ کرتی ہیں۔ تو 20 سال سے نکاح آسان تحریک چلانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 12، 13، 14 سال کے بعد بچے کو نکاح سے روکنا سخت بے وقوفی، غیر مناسب بات ہے۔ اور بھائی آپ اب دیکھیں وہ غلط راستے پہ چلیں گے، یا تو گناہ کریں گے، زنا کریں گے، وہ اس سے بھی برا ہے۔ اب دعا زہرہ نے جو کارنامہ انجام دیا نا، اللہ اس کو ہدایت دے، اور ماں باپ کی دعائیں لینے کی اس کا اللہ توفیق دے۔ اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے یہ اتنا برا نہیں ہے، جتنا برا اس سے کروڑوں گنا برا، اربوں کھربوں گنا برا وہ جو ہے زنا کرنا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ جب آپ دیکھو بالغ ہونے کے بعد جیسے بھوک اور پیاس لگتی ہے، بھوک اور پیاس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ یہ نکاح کی طلب ہوتی ہے، کچھ جنسی طلب ہوتی ہے۔ اب اس کی اب 3 قسمیں بن جاتی ہیں، یا تو اس کو حلال طریقے سے پورا کیا جاتا ہے نکاح کر کے، یا اس کو حرام کاموں میں ڈالا جاتا ہے مخلوط تعلیمی اداروں میں ڈال کر، یا پھر تیسرا راستہ یہ ہوتی ہے کہ روزے رکھ کے صبر کرے۔ تو ہزاروں میں ایک ہے جو روزے رکھ کے اپنے آپ کی، اپنی شہوت کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے، وہ تو ہو نہیں رہا، بلکہ اس موبائل کے ذریعے اس شہوت کی آگ کو بھڑکانے کے ہزاروں راستے موجود ہیں۔ تو اب اس کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے کو 18 سال تک سخت پابندی لگا رکھی ہے۔ اگر 18 سال سے پہلے شادی کی تو تمہیں جو ہے نا جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب تیسرا ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ حرام راستہ ہے، اور وہ چل رہا ہے۔ تو ہماری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے ارباب حکومت سے، مہربانی فرما کر اس حرام راستے کو بند کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ آپ کی بھی بیٹیاں بہنیں ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہے خطرناک راستے۔ زنا کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں اتنی دھمکیاں ہیں جس کی حد نہیں، اور اللہ نے قرآن میں دواعی زنا سے بھی منع، زنا تو منع ہی منع ہے، زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی اللہ رسول نے منع کر دیا، فرمایا لا تقربوا الزنا،
زنا کے قریب مت پھٹکو۔ اور زنا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دھمکیاں دیں، اور حدیثوں میں اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ زنا جب عام ہوں گے، بے حیائی کے کام جب عام ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ایسی خطرناک بیماریاں آئیں گی جو تمہارے بڑوں نے کبھی نہیں سنی۔ یہ ایڈز اور یہ کینسر اور ہزاروں یہ کرونا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، یہ سب بے حیائی اور بےہودگی کے عام ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اب وہ بے حیائی بےہودگی جو حدیثوں میں آئی ہے صاف، جس کی وجہ سے ایسے ایسے خطرناک یعنی بیماریاں وجود میں آئیں گی، اب اس بے حیائی کے کاموں کو روک تھام کرنے کی کوئی صورت نہیں اختیار کی جا رہی۔ اسی سوشل میڈیا پہ اسی پر جو ہے نا پریشانی کے دعا زہرا کی ماں کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا، او بھائی اس سے کروڑوں گنا زیادہ جرم ہر گلی محلے میں مخلوط تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کر نہیں رہے، اسی پر پانی میں مدھانی مار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر واقعی آپ کو احساس ہے اور واقعی آپ جو ہے نا ریاست مدینہ بنانے کا شوق رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، صرف عمران خان کو، صرف شہباز شریف صاحب کو، صرف حمزہ شہباز کو، یا صرف باقی جو ارباب اقتدار ہیں ان کو نہیں، ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو، ہر اللہ کے بندے کو، ہر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی جو حضور کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان سب کا شوق ہو ہم ریاست مدینہ بنائیں۔ اور ریاست مدینہ میں کیا تھا، بلوغت کے فوراً بعد شادیاں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام ایسے کی جو حضور کے ساتھ خاص تھے، حضور کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی، جیسے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت حضور کے ساتھ خاص ہے، حضور کے علاوہ کسی کو کوئی اجازت نہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی کام کیے ہیں جی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، وہ حضور باقی ساری امت کے لیے اجازت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 40 سال چھوٹی لڑکی سے، اور بالکل چھوٹی عمر کی یعنی 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ تو اب یہ جو اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف میرے لیے خاص ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں 4 سے زائد شادیوں کے لیے حضور کے بارے میں فرما دیا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے میرے حبیب صرف آپ کو اجازت ہے 4 سے زائد شادیاں کرنے کی، اور کسی کو اجازت نہیں۔ یہاں پر تو اللہ نے خالص فرما دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ اتنی بڑی عمر کے فرق کے ساتھ شادی کرنا، اور اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا، یہ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ بس صرف اے میرے حبیب آپ کو اجازت ہے، باقی کسی مسلمان کو، مرد عورت کو کوئی اجازت نہیں، کہیں بھی نہیں۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ رسول سے کوئی طرف سے عمر کی کوئی قید نہیں۔ جب عمر کی اللہ رسول کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے، اور اللہ رسول کی طرف سے بخوشی اجازت ہے یعنی بلوغت کے فوراً بعد شادی کرنے کی، تو جب بھی بلوغت کے آثار ہوں تو فوراً شادی کی جائے۔ دعا زہرا نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ اس کو پتہ تھا کہ اب مزید 4 سال تک میں شادی کا نام نہیں لے سکتی، مجھے حکومت کی طرف سے سخت پابندی ہے، والدین حکومت کے قانون کے پابندی کی وجہ سے مجھے شادی نہیں کرنے دیں گے، لہذا وہ 4 سال کیا، وہ 4 دن صبر نہیں ہو سکتا تھا اس سے۔ چلو رمضان گزرنے دیتی، رمضان ہے، عید ہے، میں عید رمضان والدین کے ساتھ گزار کو، پھر میں یہ منہ کالا کروں، لیکن اس کو اتنا شہوت اور جوش غالب ہو گیا تھا، اس کے کوئی رمضان، کوئی عید، کوئی ماں باپ کچھ بھی نظر نہیں آیا، وہ ساری دنیا سے ٹکر لے کر نکل کھڑی ہوئی۔ تو اس سے اور اس جیسی لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کی طرف سے ایسا یہ پیغام ہے، یہ وہ لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کی طرف سے ایک قسم کی ایک نمائندہ اور لڑکی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ 18 سال کے قانون کو تبدیل کیا جائے اور اس میں یو ٹرن لیا جائے۔ اور دیکھیں شریعت کے مزاج کے مطابق ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اتنی بڑی بادشاہت ان کو اللہ نے عطا فرمائی، انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ یہ جو حق مہر ہے عورتیں یہ اتنی مقدار میں لیں، کم از کم لیں۔ لیکن جب ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک عورت نے پکڑ لیا، اس نے کہا یہ کیسے آپ نے یہ قانون بنا دیا؟ اللہ نے قرآن فرمایا ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم اپنی عورتوں کو یعنی پہاڑوں کے بقدر ہیں جی سونا اور قیمتی خزانے دے دو، اس میں حق مہر میں تو واپس نہیں لے سکتے۔ تو اب جب یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں صاف اس بات کا فرمایا، اس سے معلوم یہ حق مہر زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس بات کی یعنی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ مہر کم از کم ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے،
لیکن کہیں مجبوراً زیادہ مہر بھی دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، تو زیادہ مہر دینے کا قرآن سے ثبوت ہے۔ تو جب اس عورت نے، اللہ کی بندی نے، صحابیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متوجہ فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا ایک قانون ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا، اس قانون کو فوراً بدل دیا۔ بھئی ٹھیک ہے، میرا قانون اگر واقعی قرآن و حدیث سے متصادم ہے تو میں فوراً اس قانون، بھئی میں ہوں، میں امیر المومنین، تو کون ہوتی ہے؟ تو یہ ایسا نہیں فرمایا۔ قرآن کی بات سامنے آتے ہی، اللہ رسول کی چاہت سامنے آتے ہی فوراً انہوں نے اس قانون جو بنایا ہوا تھا اس کو بدل دیا، اس میں یو ٹرن لے لیا۔ تو بھائی اس میں اس قسم کے واقعات، 15 سال کی لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ مل کے باپ کو قتل کر رہی، یہ بھی واقعہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اس قسم کے واقعات سامنے آنے کے بعد سنجیدگی کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا فوراً اس فیصلے کو بدل دو، فوراً اس بارے میں علماء کرام سے مشورہ کرو، قرآن و حدیث کا گہری نظر سے مطالعہ کرو، حالات کا جائزہ لو کہ بھئی جب بچیوں کو بلوغت ہو جائے، بلوغت کے بعد فوراً اتنا شدید تقاضا ہوتا ہے شادی کا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس تقاضے کے بعد ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنا اور ان کی مخلوط تعلیمی اداروں میں ان کو تعلیم و تربیت کا انتظام کروانا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا تو پھر ریاست مدینہ کے دعوے چھوڑ دیں اور صاف کہہ دیں کہ ہم جو ہے نا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، کچھ اور بنانے کا دعویٰ کریں، پھر یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچیوں کے بارے میں اچھے فیصلے کرنے کی اور اچھے قوانین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔